الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا تھا، جس رمضان کے اللہ نے 3 حصے کیے تھے. اولها رحمہ واوسطها مغفرہ واخرها عتق من النار. 2 حصہ تو گزر چکا، تیسرا حصہ چل رہا ہے. غالباً آج 23ویں تاریخ ہے، جس کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت بقیہ جتنے ایام بچے ہیں ہمیں ان ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آنے والا رمضان اللہ نے ہمارے مقدر پہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس رمضان اور آنے والے رمضان تک ہم سب کو پہنچا دے. رمضان کے مقدس مہینے کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ 3 طریقے کی ہوتی ہیں. رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے، بہت سارے مسلمان اس رمضان کے مقدس مہینے کے اندر تراویحوں کا اہتمام کرتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کو مسجد تک آنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. بعض لوگ اسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے، 10 رکعت پڑھنی چاہیے یا 20 رکعت پڑھنی چاہیے. جب اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر 20 رکعت تراویح نہیں تھی تو ہم 20 رکعت تراویح کیوں پڑھیں؟ اس عقل کے اندھے کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تو میری اتباع کرو، میرے صحابہ کی اتباع کرو. تو یہ اس اختلافی مسائل کے اندر اپنے آپ کو الجھا دیتا ہے. 20 کہاں پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے 20 نہیں پڑھی، 8 پڑھنی چاہیے، 10 پڑھنی چاہیے. اور حوالہ دے دیتے ہیں سعودی عرب کا،
یہ ایسا ہی ہوا اگر آپ کا امام کوئی غلط کام کر رہا ہے تو امام کے غلط کام کرنے کی وجہ سے وہ کام صحیح نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام غلط ہی رہتا ہے۔ امام کے غلط کام کرنے کی وجہ سے کام صحیح نہیں ہوتا۔ بھائی امام صاحب کر دے کام بہت اچھا ہوگا۔ اگر امام شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اگر ہم امام کو شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس کی اقتداء نہیں کرنا، اس کی اتباع نہیں کرنا۔ اگر سعودی عرب کی مثال دی جائے تو ہمارے مقتدیٰ، ہمارے رہنما سعودی عرب نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے آج بھی بہت سارے ایسے افعال ہیں، ان کی ایسی کرتوتیں ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب، عرب سے محبت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی عربی ہوں، قرآن بھی عربی ہے، جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ اس لیے ہم مسئلے مسائل کے اندر ان کی اقتداء کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں جو دیکھنا ہے، ہمیں جو اقتداء کرنا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ کے صحابہ کا معمول کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اس لیے ہمارے علماء نے، ہمارے اماموں نے 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ قرار دی ہے۔ اب ہمیں آمنا اور صدقنا کرنا ہے۔ اب ہمیں اس میں اندھی کی چندی نہیں نکالنا ہے، اس میں اختلافات میں نہیں پڑنا ہے۔ اگر گورنمنٹ نے کوئی قانون بنا دیا، قانون بنانے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر یہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ شریعت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک وقت میں ہم نے گورنمنٹ کے قانون کے مطابق گورنمنٹ کے قانون کو نہیں مانا تو چلے گا، لیکن ہمیں شریعت مقدسہ کے قانون کو ماننا پڑے گا۔ تو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر تراویح جیسا عظیم الشان عمل ہر مسجد کے اندر دہرایا جاتا ہے، ہر مسجد کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کو سنا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تراویح پڑھنے کو قبول فرمائے۔ تراویح کے بعد جو عمل ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، روزہ رکھنا یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ جیسے 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے اوپر فرض کی ہے، روزہ رکھنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے۔ لیکن روزے کے معاملے میں آج امت بہت کوتاہ نظر آ رہی ہے۔ روزے کے معاملے میں امت بہت سست نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کا اکثر طبقہ، خود میرا کئی گھر میں جانا ہوتا ہے، کبھی پڑھانے کے سلسلے میں، کبھی دوسرے کام کے سلسلے میں، اپنے مسلمان گھر، مسلمان بھائی، ایمان والے بھائی، کلمہ پڑھنے والے وہ پوچھتے ہیں مولانا پانی لے کر آئیں گے، مولانا چائے لے کر آئیں گے۔ تو 90 بہت سارے ایسے گھر، اگر کہہ لیا جائے گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو گھر کے اندر 1 آدمی روزہ رکھتا ہوگا، باقی سب کے سب بے روزے دار۔ روزے جیسا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر فرض کیا تھا، کتب علیکم الصیام، اور اللہ نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، تمہارے اوپر اتیاچار نہیں کیا، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا ویسے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کے ساتھ ہمارا کیا رویہ رہا؟ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہم نے روزے کو توڑ دیا، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہم نے کہا بھائی ہم سے روزہ نہیں ہوتا، ہم روزہ نہیں رکھ پاتے۔ دیکھیے، اگر ہم سفر میں ہیں، اپنے کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، تو سفر کے اندر بھوکا رہنا، سفر کے اندر پیاسا رہنا ہم اپنے کام کے لیے برداشت کر لیتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کے لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر فرض کیا تھا، ہم 1 مہینے کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے نہیں رکھا، ابھی جو ایام باقی ہیں ہمیں اس کے اندر روزہ رکھنے کی کوشش کرنا ہے، روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا ہے۔ جو روزہ ہم نہیں رکھ سکے، اگر ہم روزہ رکھنے پر قادر ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ہماری بیماریوں کا اضافہ نہیں ہو سکتا، تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہم سفر حالت کے اندر ہوں، ہم بیمار ہوں، ہم کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئے ہوں، ہم اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تم غیر رمضان کے اندر اس کی قضا پوری کر لو، اس روزے کو رکھ لو۔ رمضان میں ہم نے 10 روزے ہمارے چھوٹ گئے، غیر رمضان میں ہم 10 روزہ رکھ لیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو روزہ رکھ سکتا ہے، جو طاقتور ہے، جو بیماری کے اندر مبتلا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت شریعت اسلامیہ گنجائش دے دیتی ہے بھائی تم ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھ سکتے مت رکھو، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے مت رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جہاں چاہے کھاتے پھریں، جہاں چاہے ہم پانی پیتے پھریں۔ ایک مرتبہ جنازہ پڑھانے کے لیے قبرستان مسجد میں جانا ہوا، چند ساتھی لے کر گئے، جیسے ہی باغل چوک قبرستان کے اندر اترے، ماشاء اللہ سبھی ہٹے کٹے، میرے سے بھی صحت مند۔ جیسے ہی گاڑی کے اندر سے اترے، سامنے شربت کا گاڑا لگا ہوا تھا، گاڑی ٹھہرایا، جا کے کھڑے ہو کے شربت پینا شروع کر۔ ارے ہمیں اللہ کے مہینے کی بھی ہمیں قدردانی نہیں ہے، ہم اللہ کی مہینے کی بھی قدر نہیں کر سکتے۔ چلو میں نے روزہ نہیں رکھا لیکن روزے جیسی شکل تو میں بنا سکتا ہوں، روزے جیسا چہرہ تو بنا سکتا ہوں۔ اس لیے فقہاء کرام نے رمضان کے مقدس مہینے میں یہ بھی پوچھنے سے منع کیا کہ تمہارا روزہ ہے، کہ ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے سامنے والا روزہ نہیں رکھ رہا، اس کو شرمندگی نہ ہو، تو یہ بھی پوچھنے سے منع کیا ہے۔ ہم روزہ ہے یا نہیں، ہم تو چائے پوچھ رہے ہیں، ہم شربت پوچھ رہے ہیں، ہم کھانا ہوا کہ نہیں ہوا یہ پوچھ رہے ہیں، اور ہم دن دھاڑے کھلے بازار کے اندر کھڑے ہو کر شربت پی لیتے ہیں۔ دوستو، جو اللہ کے مہینے کی ناقدری کرتا ہے، جو اللہ کے احکام کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی زندگی کے اندر سے چین اور سکون چھین لیتے ہیں۔ پھر انسان پریشان ہوتا ہے، بھائی کیا ہو گیا، ہمارے سب کچھ کر رہے پھر بھی ہمارے اوپر پریشانی آ رہی۔ تو روزے جیسا عظیم الشان عمل جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ بھی فرض ہے، فرائض اسلام کے اندر سے ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم نہیں رکھ رہے ہیں، بہت بڑا گناہوں کا بوجھ ہم اپنے سر پر لے رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا جائے ہمارے قوا کمزور ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اور کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تم اپنے روزے کا فدیہ ادا کرو، تم اپنے
فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. آگے فرمایا اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تم اپنے روزے کا فدیہ ادا کرو. روزے کا ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں ہے. ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں ہے. یہ ہمیں کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے. آج انسان مانگنے والوں کو سب دے دیتا ہے، مانگنے والوں کو سب دیتا ہے، ہاتھ پھیلانے والوں کو سب دیتا ہے، لیکن شریعت مقدسہ ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب تو نہیں، کوئی بیوہ تو نہیں، کوئی یتیم تو نہیں، کوئی ضرورت مند تو نہیں جو ہمارے پیسے کا حقدار ہے، جو ہمارا ضرورت مند ہے، جو ہمارا محتاج ہے. ہمیں چاہیے ہم جا کر اس کے پاس اپنے فدیے کی رقم دیں. ہم اناج دے سکتے ہیں تو اناج دے دیں، ہم کپڑا دے سکتے ہیں تو کپڑا دے دیں، ہم پیسہ دے سکتے ہیں تو پیسہ دے دیں. اور حقیقت میں آج کے دور کے اندر اگر پیسہ دے دیا جائے تو انسان کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی وجہ سے ہم نے روزہ نہیں رکھا، کسی وجہ سے ہم نے روزہ نہیں رکھا اور ہم آگے بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ہم برداشت نہیں کر سکتے بھوک کو. ایک بچہ میرے پاس پڑھتا ہے، میں نے کہا چھوٹا ہی ہے، میں نے کہا روزہ رکھو گے؟ مولانا روزہ تو رکھوں گا مگر پانی کے بغیر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں پانی پیوں گا. ٹھیک ہے بیٹا، پانی پی کے روزہ رکھ. صرف پانی پینے کا، دن میں 3-4 مرتبہ پانی پینے کا روزہ رکھنے کا. جب چھوٹے ہم گھر کا بڑا جب روزہ رکھے گا اور بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت بنائے گا، بچوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے لیکن عادت بنائے گا. جب چھوٹے سے بچے بچپن سے روزہ رکھنے کے عادی بنیں گے تو بڑے ہو کر کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. آج بڑے بڑے بچے، بڑے بڑے جوان بچے بلا وجہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو، جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ بھی فرض ہے، اس کی بھی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے. تیسرا کام، جو انسان روزہ تو رکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ حکم عائد ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم نے کبھی کسی کی غیبت کر دی ہوگی، ہم نے کسی کو برا بھلا بول دیا ہوگا، اور خصوصاً رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہمارا خون اور اندر سے اور زیادہ جوش مارتا ہے، اندر سے اور زیادہ جوش مارتا ہے. ہم بولتے ہیں رمضان میں سرکس و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، سرکس و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن انسان کا نفس آزاد رہتا ہے. رمضان کے مقدس مہینے کے اندر کسی سے تھوڑی سی بولا چالی ہو گئی، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، ہم برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں. کل ایک جگہ ایک مسجد کے اندر امام صاحب نے اعلان کیا کیا؟ اعلان یہ کیا، آپ بھی سوچیں کوئی غلط بات کہیں. امام کا کام رہتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو گاہے بگاہے اچھی باتوں سے آگاہ کرنا، اچھی باتیں بتانا. مغرب کے اندر انہوں نے کہا بھائی اگر ہم لوگ روزے دار کو افطار کرا رہے ہیں تو افطار کرانے والے منتظمین، افطار کرانے والے ساتھی خاموشی کے ساتھ، کیونکہ مسجد کے اندر بہت سارے لوگ اوابین پڑھ رہے ہیں، لوگ اعتکاف کے اندر ہیں، کسی کو نماز کے اندر ڈسٹرب ہوتا ہے، اس لیے ہر ساتھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کھانا کھاتے وقت خاموشی کا مظاہرہ کریں. کھانا کھاتے وقت الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر کہیں. انہوں نے سب کہا. نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد چند سر پھیڑے آ کر کہنے لگے ہمیں نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، ہمیں مسجد میں آنا کہ نہیں آنا، بچے نماز پڑھنے مسجد میں آنا کہ نہیں آنا. اور مثال فٹ کر رہے ہیں. جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے، انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر مثال فٹ کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اور تیر کے تیر لگا کرتے تھے. دشمن کے تیر کے تیر لگ رہے ہیں لیکن نماز کے اندر کوئی خلل نہیں پڑتا ہے.
نماز پڑھتے ہیں ان کے بدن کے اندر کا لگا ہوا تیر نکال دیا جاتا تھا، ان کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا تھا۔ تم کیسی نماز پڑھ رہے ہو کہ تم بات کرنے کی وجہ تمہاری نماز کے اندر ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ اس عقل کے اندھے کو کیا بتایا جائے؟ نماز پڑھنے کے وقت میں، نماز جب پڑھی جا رہی ہے تو زور سے قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن رمضان کے مقدس مہینے کے اندر جوش آتا ہے، جوش کے اندر انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے، جوش کے اندر انسان سامنے والے کی عزت کو کھو بیٹھتا ہے، اور پھر الٹی سیدھی مثالیں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر علماء کو سکھانا شروع کر دیتا ہے، پھر اماموں کو سکھانا شروع کر دیتا ہے، پھر اماموں کی تربیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اتنا ہی تمہارے اندر جذبہ ہے تو بناؤ اپنے بیٹوں کو حافظ بناؤ، کھڑا کرو مصلی کے اوپر، جب پتہ چلے گا بناؤ اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ میں نے اس گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، ہم مدرسوں کے اندر جو پیسہ دیتے ہیں، کیا زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جیسے علماء پیدا ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ امام غزالی جیسا عالم پیدا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں مولانا زکریا صاحب جیسا عالم پیدا ہو جائے۔ دو مدرسے کے اندر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو فی سبیل اللہ اچھے مال سے اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پھر مصلی پر کھڑا کرو، ایسے امام بنا، ایسے امام تیار کرو جو فی سبیل اللہ کام کر سکتے ہیں تو کرو۔ وہ بھی تو نہیں کرنا، کام کرنے والوں کو کام کرنے نہیں دینا ہے، اور کام کرنے والوں پر نقطہ چینی کرنا ہے۔ تو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر، روزے کی حالت کے اندر ہم سے حد سے زیادہ کسی کو ہم نے تکلیف پہنچا دیا، روزے کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی تطہیر کے لیے، روزے کی پاکی کے لیے، روزے کی مضبوطی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان صدقۃ الفطر واجبہ، تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ اب بولیں گے ہم نے زکوٰۃ نکال دیا، ہم نے سب کچھ کر دیا، پھر ہم صدقہ فطر کیوں نکالیں؟ نہیں، شریعت کے اندر ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے، شریعت مقدسہ کے اندر ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے، شریعت مقدسہ کے اندر ہمیں فلاں کو نہیں دیکھنا ہے، فلانا ایسا کر رہا ہے، فلانا ایسا کر رہا ہے، فلانا ویسا کر رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، صحابہ کا فرمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل، کون سا عمل کس وقت بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے ہر انسان کو چاہیے کہ ہر انسان اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر یہ روزوں کی تطہیر ہے، یہ غریبوں کی عید کا سامان ہے۔ پھر یہاں پر ہمیں چاہیے ہم صدقہ فطر میں کتنا دینا ہے۔ ایک صدقہ فطر ہم 100 روپے سے نکال سکتے ہیں، 200 روپے سے نکال سکتے ہیں، 500 روپے سے نکال سکتے ہیں، 70 روپے سے نکال سکتے ہیں۔ 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو کشمش یا 2.25 کلو کھجور، ہم جس حساب سے نکالنا چاہیں، ہم بڑھوتری زیادہ بھی نکال سکتے ہیں، اگر ہماری استطاعت نہیں ہے ہم کم بھی نکال سکتے ہیں، لیکن نکالنا، گھر کے اندر 5 افراد ہیں تو 5 کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ عید کے دن اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے عید کے دن تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ پتہ چلا گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے نام سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ کب؟ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ پھر وہی کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، بیواؤں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں۔ اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب نہیں ہے، کوئی محتاج نہیں ہے، کوئی ضرورت مند نہیں ہے، تو پھر ہم مدرسوں کے اندر بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر ہم صدقہ فطر نہیں ادا کریں گے۔ کل ایک ساتھی نے پوچھا میں صدقے کی چٹائی لا کر مسجد میں دینا چاہتا ہوں۔ صدقہ فطرہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم مسجد کا استعمال نہیں کر سکتے۔ مسجد کے اندر صرف اللہ للہ رقم ہوتی ہے، وہی ہم مسجد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر یہ اعمال تھے۔ اور دوسرا جو عمل تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ اپنی مسجد میں ایک ساتھی بیٹھے ہیں، کہا گیا تھا اور ان کے ساتھ تو بیٹھو، لیکن
کام کاج کی وجہ سے کسی نے ساتھ نہیں دیا، اللہ ابھی جتنے ایام باقی ہیں اللہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کیوں اعتکاف فرماتے تھے؟ آخری عشرے کے اندر طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے۔ شب قدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جو اس رات کے اندر عبادت کر لیتا ہے، جو اس رات کو جاگ لیتا ہے، جو اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، گویا وہ 1000 مہینے جاگنے کے برابر ہے، 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر صرف اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جن امتیوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی وہ اعمال بھی ہم سے آگے بڑھ گئے ہوں گے، وہ عبادت میں اللہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ جو صحابہ کے دل کے اندر جب کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپانے کی وجہ، طاق راتوں میں چھپانے کی اس کی وجہ کیا بنی؟ جھگڑا، آپس کی نا اتفاقی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں کے اندر چھپا دیا ہے۔ اس لیے جتنے ایام بچے ہیں ہمیں چاہیے ہم ان ایام کی قدردانی کریں۔ اب کرنا کیا ہے؟ جیسے آج طاق رات ہے، آج ہم رات میں سحری کے وقت میں کچھ جلدی اٹھ جائیں۔ ہم نے کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی، ہم گھر کے اندر نماز پڑھیں، مصلی بچھائیں، گھر کے اندر 2 رکعت 4 رکعت 12 رکعت ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ نہیں پڑھ سکتے کم سے کم 2 رکعت تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ سحری سے کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت سے پڑھیں، اور اس دن ہم کچھ تو صدقہ کرتے ہیں، چاہے 1 روپے ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1 روپے ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے ہم نے 1 روپے صدقہ کیا، 1 روپے اس رات میں صدقہ کیا، اور اس رات کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے، اس کا کوئی گمان نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا بدلہ فرشتوں سے دلوا رہے ہیں، لیکن روزہ اللہ نے کیا فرمایا؟ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، جس روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا، تو دوستو رمضان کے اندر جتنے بھی اعمال کیے جائیں گے ہر ایک عمل کا بدلہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے رات میں اٹھنے کے بعد 2 رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھنا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ کسی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکے، اب ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، عادت ڈالیں گے۔ دوستو روزہ بھوکا رہنے سے آدمی مرتا نہیں ہے، کھانے سے آدمی مرتا ہے۔ آج اب پورا سروے کر لو، بھوکے سے کوئی نہیں مرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا سلاتا ہے، اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، لیکن بھوکا کسی کو سلاتا نہیں ہے۔ آج ان پڑھ غریب سے غریب آدمی بھوکا پورا دن رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا نہیں سلاتا۔ فقر و فاقہ جیسے صحابہ کے اوپر گزرے ہیں، صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے اوپر ایسے فقر و فاقہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے دوستو بھوکا رہنے سے آدمی مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 کھجور کھا لیا، ہم تو رمضان کے مقدس مہینے کے اندر افطار کے وقت کتنی کھجوریں کھا لیتے ہیں، جس نے 1 کھجور کھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک بھوک کی وجہ سے اس کی موت نہیں آئے گی۔ 1 کھجور میں وہ تاثیر ہے، 1 کھجور میں وہ برکت ہے۔ ہم کتنی کھجوریں کھاتے ہیں، دیکھو نا، یہ سب شیطان بہانہ دل میں ڈالتا ہے۔ روزہ رکھے گا، پیاس لگے گی، تیرا وہ کام نہیں کرے گا، کام کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ نہیں دوستو، انسان کو چاہیے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جتنے ایام باقی ہیں اس کی قدردانی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم ان چند ایام کی بھی قدر کریں گے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اے اللہ 2 عشرے ہم نے آپ کی قدر نہیں کی، 2 عشرے کے اندر ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو بھی گھر آ کر اللہ سے توبہ طائب کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور جتنے ایام باقی ہیں ان ایام کے اندر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے پکارو۔ اب ہم اللہ سے کتنا پکارتے ہیں؟
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، جوتا بھی اگر پھٹ جائے، جو جوتا سلانے کے پاس تمہارے پاس پیسہ ہے، لیکن اس سے پہلے تم اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اے اللہ مجھے پریشانی آ گئی ہے، یہ پریشانی آپ دور کر دیجئے۔ جب بندہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔